والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من الله والله مع الصابرين. وقال الله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور انبیاء کی زندگی اور قرآن مجید کا پیغام ایک مشترک پیغام ہے کہ طاقت کا سرچشمہ ایمان ہے. میزان ناکامی اور کامیابی کا، کمزوری اور طاقت کا وہ مادی نقشے نہیں ہے، وہ ایمان ہے. جس پلڑے میں ایمان آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. پیغمبروں کی سیرت، پیغمبروں کی دعوت، قرآن کا پیغام، اہل ایمان کے نام یہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ ایمان ہے. آج دنیا میں مسلمانوں میں ایک غلط خیال پھیلا ہوا ہے جس سے مسلمانوں میں آج مایوسی ہے، اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ مادی وسائل ہے. اور جب دنیا کفر کو ایک مادی اسباب میں عروج پہ دیکھتے ہیں تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب زندگی غلامیت کے ساتھ ہی بس آسانی سے گزر جائے. لیکن پیغمبروں کے اخلاق، پیغمبروں کی زندگی اور ان کی دعوت اور قرآن مجید کی آیات اور پیغام تو یہ بتاتی ہیں کہ ہمیشہ طاقت کے مقابلے میں جب ایک فقیر مرد مقابلے پہ آیا جس کے بالمقابل دنیا کی وہ ساری طاقتیں اس کے مخالف کے پاس تھیں، پیغمبروں کی زندگیاں اور قرآن کی یہ آیات بھری پڑی ہیں اس پیغام کے ساتھ. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اسرائیلی صحافی غزہ کے مسلمانوں کا ایمان دیکھ کر کہہ اٹھا کہ ان مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ واللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. وہ بھی کیا اٹھا ہے. اللہ کرے آج دنیا کے اس منظر نامے سے
مسلمانوں کے خیالات بھی ٹھیک ہو جائیں، مسلمانوں کی سوچ بھی درست ہو جائے، اور مسلمانوں کے بھی ایمان کی طاقت کا احساس ہو جائے۔ یہودی اپنے تمام تر مادی طاقت کے ساتھ رسوا ہو کے اسے نکلنے میں مجبور ہونا پڑا، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ بڑے بول بولا کرتا تھا کہ اب غزہ میرا ہے اور یہ میری حکمرانی کا حصہ ہوگا۔ اس نئے منظر نامے میں ایمان کامیابی ایمان کے سر ہی رہی ہے، بشرط یہ کہ ایمان آئے میدان میں۔ جب بھی اس انسانی تاریخ میں ایمان اور عقیدہ میدان میں آیا، اللہ کی مدد اور نصرت اہل ایمان ہی کے ساتھ رہی ہے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ صبر، پرہیزگاری، اللہ سے تعلق، اللہ ایسے نیکوکاروں کی محنت نہیں ضائع کیا کرتا۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ایمان بڑی طاقت ہے۔ آج جب مجھے اپنی ایمانی زندگی میں اللہ کی مدد اور نصرت نظر نہیں آتی تو میری ایمان کی کمزوری ہے۔ دور رکھے دو سیب ہو میز پہ، دور سے نظر رکھنے والا سمجھے کہ یہ دونوں سیب ہیں، لیکن جب قریب جائے اور ہاتھوں میں اٹھائے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سیب اصلی ہے اور ایک تو پلاسٹک اور نکلی، اور جو اصلی سیب ہے اس میں خوشبو ہے، اس میں توانائی ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں کشش ہے، اور نقلی سیب میں کچھ بھی نہیں۔ تو مردم شماری میں تو بہت سے مسلمان ہوتے ہیں، خاندانی لحاظ سے تو بہت سارے لوگ مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت کہیں کہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور یہ ایمان کا چراغ بجھ بھی جایا کرتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اپنی اس ایمان کی حیثیت اور اس ایمان کی پہچان کیسے ہوگی؟ بل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایمان کی کس سطح پہ ہوں اور میری ایمان کی کیا حالت ہے بھی یا نہیں، صحت مند ہے یا بیمار، اس میں کوئی طاقت ہے بھی یا اس میں ضعف آ گیا؟ بل ایمان۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن، جب تجھے نیکی خوش کر دے، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، تجھے مسرت ہو، مادی نقشے میرے گھر میں اکٹھے ہو جائیں اور کوئی ہدیہ اور تحفہ دے دے، اور کوئی ایسا موقع ہو کہ مادی چیزیں ہاتھ لگیں، کتنی مسرت ہوتی ہے، وہ دن اچھا گزرتا ہے، وہ دن اچھا گزرتا ہے، رات مزے کی نیند آتی ہے۔ اذا سرتك حسنتك، جب تیری زندگی میں تیرا ایمان تیری یہ خوشی پیدا کر دے کہ تجھے نیکیوں سے خوشی ہونے لگے، تجھے اللہ کی فرمانبرداری سے مسرت ہونے لگے، تو اپنی بچیوں میں نیکی دیکھ، تو اپنے بیٹوں میں اللہ کی فرمانبرداری دیکھے، تو اپنے گھر میں نیکیوں کو پھلتا پھولتا دیکھے، تجھے مسرت ہو۔ اور جب گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تجھے دکھ ہو، تجھے غم ہو، تجھے تکلیف ہو، تیرے اندر جلن ہو، اگر یہ کیفیت ہے تیری زندگی میں، سمجھ لے تیرا ایمان موجود۔ کسوٹی ہے ایمان کی، ہر آدمی اپنی ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے، یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ ایمان کا پیمانہ ہے، ہر آدمی پرکھ سکتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ بچوں میں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، پیشانی پہ بل آتے ہیں،
اندر تکلیف ہوتی ہے، یہی بچہ کسی غلطی سے زہر اندر لے لے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، جان چلی جائے اور اس وقت تک چین نہیں آتا، اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے زہر کے اثرات ختم نہ ہو جائے۔ ہونا بھی چاہیے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ گناہ کا زہر اندر لے لے، وہ گناہ کا زہر اندر لے لے جو اس سے اس کی روحانیت ختم کر دے، اس کا ایمان ختم کرنے لگے۔ جسمانی موت سے بھی خطرناک موت ایمانی اور روحانی موت، جسمانی موت سے بھی زیادہ خطرناک ایمانی اور روحانی موت ہے۔ لیکن میری جسمانی موت کے لیے جو چیزیں خطرات بنتی ہیں، کتنی احتیاط، کتنی پرہیز، اپنے بچے بچیوں کی کتنی حفاظت، کیا روحانی موت کی خطرات سے بھی میرا ایسا ہی اہتمام ہے؟ ایمانی خطرات، ایمان کے لیے بننے والے خطرات سے بھی میں اپنے بچوں کو یوں ہی بچاتا ہوں۔ ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، یہ ہے ایمان کی کسوٹی۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کی نافرمانی دیکھے اور قدرت ہے، گھر میں اس آگ کو بجھا سکتا ہے، اپنی خوشیوں میں اس آگ کو بجھا سکتا ہے، اپنے کاروبار میں اس گناہ کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، احساس ہی نہیں۔ فرمایا ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جہاں قدرت ہے اپنے ہاتھ سے اس آگ کو بجھائے، اور اگر قدرت نہیں ہے، جب آگ بڑی ہوتی ہے نا اور آدمی کے اختیار اور قدرت میں نہیں رہتی تو آدمی آواز لگاتا ہے، لوگوں آؤ میرے ساتھ اس آگ کو بجھاؤ، آواز لگاؤ۔ تو اگر ہاتھ سے قدرت نہیں تو زبان سے کام لے لو میاں، اور اگر زبان سے بھی کام نہیں لے سکتا تو آدمی اس آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے نا، دور بیٹھ جاتا ہے، لیکن سوچتا ہے، فکر مند ہوتا ہے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ اس آگ کو بجھایا جائے۔ گناہ کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان بھی کام نہیں آ رہی، اس گناہ سے اپنے آپ کو تو بچا لے، اور فکر مند ہو جائے کہ یہ گناہ کی آگ کیسے بجھے۔ یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اس سے اسے زندگی میں بھی طاقت اور توانائی ملا کرتی تھی، اور دنیا کے اندر بھی عزت اور عروج اسے ایمان ہی کی بدولت ملا کرتا تھا۔ اور شاید ہم سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن قسم خدا کی باطل نے بار بار یہ آزمائش کی ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں جب بھی ہم آئے، مقابل میں ایمان ہوا، ہم رسوا ہوئے۔ یہ باطل کو اپنی تاریخ کا اچھا احساس ہے، اس لیے جہاں وہ اپنے عسکری طاقت توانائی میں، عسکری قوت میں اپنے وسائل لگاتا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ وسائل مسلمان ملکوں میں، مسلمان معاشرے میں، مسلمان سوسائٹیوں میں، مسلمانوں کے نوجوانوں اور اولاد میں اس لیے سرمایہ کاری کرتا ہے کہیں ان کے اندر ایمان کی نشو و نما نہ ہونے پائے۔ اسے پتا ہے کہ جب بھی وہ تاریخ میں مسلمانوں کے مقابلے پہ آیا اور سامنے اس کا واسطہ ایمان سے پڑا، رسوائی اسی کی ہوئی، وہ اپنی تاریخ جانتا ہے، اس لیے بہت بڑا سرمایہ لگاتا ہے اسلامی دنیا میں، مسلمان کے معاشرے اور سوسائٹی میں، مسلمانوں کی اولادوں پر، کہ کہیں یہاں ایمان اس کی نشو و نما نہ ہو۔ اس لیے وہ ایک معاشرے میں ہر اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو ایمان شکن ہو، وہ فحاشی اور عریانی، بدکاری اور زنا، وہ شراب نوشی،
سود خوری، ان تمام نقشوں میں وہ سرپرستی کرتا نظر آئے گا، حوصلہ افزائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے پتہ ہے کہ باطل کے مٹانے میں اور کفر کا نظام مٹانے میں مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ان کا ایمان ہے، اور مسلمانوں کے سچے خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ میں اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہوں، میں اپنے بندے اپنے ایمان والوں کی بھی مدد کرتا ہوں، اور اس دنیا میں مدد کرتا ہوں، اس دنیا میں مدد کرتا ہوں۔ خوب جانتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اگر ایمان ہے اور ایمان کی زندگی ہے تو اسے غلامیت کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ اس لیے تو صحابہ رسول فرمایا کرتے تھے، ہم تو گرے پڑے لوگ، دنیا کی کوئی مہذب سلطنت ہم پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن ہمارے نصیب جاگے، ہماری قسمت بڑھیا ہوئی۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے آج جو ہمیں عزت کی بلندیوں پہ پہنچایا ہے، اس کی وجہ اسلام، اس کی وجہ ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، اہل ایمان کو ایمان کی قدر و قیمت کا احساس تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اس روئے زمین کی ان کے ہاں سب سے قیمتی سرمایہ ان کا ایمان ہے، اور اس ایمان کے خاطر وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور وہ ایمان ان میں رچ بس گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھائی ہے، اور نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے، نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے، نبی کی دعا امت کے لیے پیغام ہوا کرتی ہے۔ پیغمبر دعا کرتے ہیں، اللہم حبب الی الایمان وزینہ فی قلوبنا، پیغمبر کی دعا ہے، اور پیغمبر کی دعا امت کے لیے نصیحت ہے کہ ایمان تمہارے ہاں سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑا سرمایہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت ہمیں بھی نصیب فرماتا ہے، اسلام اور ایمان کی عظمت اہمیت ہمارے اور ہمارے بچے بچیوں کو بھی عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دولت میرے اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ایمان کی زندگی ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت اور یہی ہمارے لیے کامیابی اور اللہ کی مدد اور نصرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔